نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد وراثت کے مسائل قسط نمبر 5 فقہ حنفی کی روشنی میں جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو شریعت کے اعتبار سے اس مرنے والے شخص کے مال، اس کی جائیداد سے کچھ احکام متعلق ہوتے ہیں اور ان کی ترتیب بھی ساتھ ساتھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے جو اس کا مال ہے جس کو وہ چھوڑ کے گیا، فقہا کی اصطلاح میں اس کو ترکہ کہتے ہیں، وراثت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی سب سے پہلے۔ ہاں کوئی اپنے پیسوں سے لے کے آنا چاہتا ہے تو اسلام منع نہیں کرتا۔ کہیں ایسی صورتحال ہو کہ کوئی کفن دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر اسی کی جائیداد سے تیار کیا جائے گا، پھر اسی کی جائیداد سے۔ اور کفن کیسا ہونا چاہیے؟ کفن بندے کی زندگی میں لباس پہننے کے اعتبار سے چند صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے عام حالات میں بندہ جو گھر میں کپڑے استعمال کرتا ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے جب اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ملنے جاتا ہے تو اس وقت کا لباس کچھ اور ہوتا ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے جب عید کا دن آ جاتا ہے یا کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے تو اس وقت لباس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا ہمارے عرف میں۔ تو میت کو اس قیمت کا کفن دیا جائے گا جس قیمت کے وہ کپڑے اپنی زندگی میں عید کے موقع پر استعمال کیا کرتا تھا، یعنی سب سے قیمتی، سب سے۔ ہمارے ایک خلاف شرع یہ بھی معمول ہے، جو سب سے ہلکا کپڑا ان کو ملے گا نا وہی کفن میں استعمال کر دیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کا اپنا فرمان علی شان مفہوم ہے روایت کہ اپنے قبر و آخرت کی طرف جانے والے بہن بھائیوں کو اچھا کفن دیا کرو کہ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو اپنے کفنوں کے اعتبار سے بھی یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اچھے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں اچھا کفن پہنا کے بھیجا ہے، انہوں نے ہمیں اچھا کفن پہنا کے۔ یہ بالکل نظریہ غلط ہے کہ جو سب سے ہلکا قسم کا لٹھا ان کو نظر آئے گا نا وہی کفن میں، چلو جی
دیکھیں اسلام نے اس میت کا کتنا خیال رکھا ہے. فرمایا جو زندگی میں سب سے قیمتی لباس استعمال کرتا تھا نا، اس لباس کی قیمت کا اس بندے کو کفن دیا جائے. اس بندے کو کیا دیا جائے؟ کفن دیا جائے. آج آ کے اگر سوال ہو جی بنا ہوا ملتا نہیں، تو کون سا کوئی فرض ہے کہ بنا ہوا ہی لینا؟ بالفرض بھی اتنا قیمتی بنا ہوا ہوتا نہیں. تو اسلام نے تو فرض نہیں کیا کہ آپ بنا بنایا ہی لیں. آپ ویسے کپڑا لیں، اس کو یہاں بنا لیں، اس کو یہاں، اس میں کون سا کوئی ٹائم لگتا ہے جو ہم سے بنا نہیں جائے گا. تھوڑے سے وقت میں اس کو کاٹنا ہی ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے، وہ بن جائے گا. اب جب اس کا کفن اور جو کچھ اس کی تیاری میں لگا، مثلا قبر ہے. اب بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہ بالکل جگہ نرم ہے، جہاں قبر بناتے ہیں نا بالکل جگہ کیا ہے کہ وہ بس گرتے گرتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت وہاں گرنے کا نظام ہے. تو ایسی جگہ قبر کے اندر پختہ اینٹیں لگانے کی بھی اجازت ہے. قبر کے اندر پختہ اینٹیں لگانے کی بھی اجازت ہے. حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے انتہائی نرم و نازک ہے تو وہاں تو کسی تابوت میں میت کو دفن کرنے کی بھی اجازت ہے. اینٹیں تو دور کی بات ہے، خود میت کو کسی تابوت میں، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ بنے، کم از کم مسلمان کی توہین نہ ہوتی ہے. جہاں نرم مٹی ہے. اب اس کے اوپر پھر سلیبیں رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے بھی کیا ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے. یہ بھی ہم اس کے مال سے کر سکتے ہیں، جانے والے کے مال سے. البتہ جب جنازہ ہو جائے، جب کیا ہو جائے اور پھر اعلان کیا جائے جی ہمارے گھر دعوت تیار ہے، تو یہ دعوت میت کے پیسوں سے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی اور کو کرنے کی اجازت ہے شرعاً. ممکن ہے کسی کو یہ بات اچھی نہ لگی، لیکن میں مجبور ہوں، میں تو آپ کے سامنے شریعت ہی رکھ سکتا ہوں. وہ جی دوسروں نے پکایا تھا، ٹھیک ہے دوسرے پکائیں، لیکن اس کا جو طریقہ ہو پھر وہ اختیار کریں. نمبر ایک، ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ کل کو ہمارا مرے گا تو یہ بھی دیں گے، ورنہ تو سمجھیں گھر والوں نے ہی پکایا. فرق اتنا ہے، کہہ رہے ہیں جی آج آپ کو ٹائم نہیں ہے، ہم کر دیتے ہیں، جتنا کر رہے ہیں کل کو آپ کو کرنا ہوگا. یہ نیت ختم کریں. نمبر ایک، کل کو وہ نہ بھی کریں تو ناراض نہ ہوں، سادہ لفظوں میں. اور جب یہ مسئلہ کسی کو ذہن میں آ جائے گا، امید ہے وہ کرے گا بھی نہیں. امید ہے کبھی ہے کہ مرا ان کا ہے، ہمارے سر پہ کون سی سردردی ہے کہ ہم اتنا خرچہ کریں. وہ اس لیے کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کل ہم نے مرنا ہے، تو ان سے پھر واپسی قرض لینا ہے ہم نے. نمبر دو، وہ جی مہمانوں کے لیے بنایا، انہوں نے کون سا کوئی دعوت تیار کی. تو ہماری اپیل ہے، کسی بھی میت پر کتنے مہمان ہوں گے؟ 5 10 15 20 25 30 40، میں نے حد کر دی. دور کے مہمان جو واقعی اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکتے کھانے کے ٹائم تک، اتنے ہی ہوں گے نا؟ بولو تو صحیح ہے. تو ان کا ایک طریقہ ہے، علیحدہ کسی کمرے میں ان کو لے جائیں، ان کو کھانا کھلائیں، اسلام آپ کو نہیں روکے گا. وہ آپ کے گھر میں ہی پکے گا، نائی کو بلانے کی حاجت ہی نہیں رہتی. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، میں نے تو دیکھا ہے مسئلے کیونکہ بیان کرنے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور دیکھ لینا. جب کہیں کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور واپسی پہ آ کے جو کھانا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اب دیکھنا اس کو کھانے والے مہمان کتنے اور محلے والے کتنے ہیں. آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ مہمان بیچارے کتنے ہوتے ہیں اور باقی سارے. اب میں ان کو کیا لقب دوں، کہیں لوگ ناراضی نہ ہو جائے. ہمارے یہاں تو نظام یہ سیدھی بات کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرنا، جو جرم کے بارے میں خبر دے رہا ہے وہ مجرم ہے. سب سے بڑا مجرم وہی ہے. کیوں؟ وہ آپ کو حق بات کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کو حق بات، ایک حدیث سے خود سمجھ لینا. حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں سے کچھ کھانا بنا کے نا
جعفر کے گھر دے کے آؤ، جعفر کے کیوں؟ اس لیے کہ میت کے گھر میں آگ نہیں جل سکتی؟ نہیں، یہ بھی لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں کہ جس کے گھر فوت کی ہو جائے وہاں آگ نہیں جلانی چاہیے، یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لوگوں کی کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ جعفر کے گھر کیا دے آؤ؟ فرمایا کیونکہ، اب وجہ آ رہی ہے، کیونکہ جعفر کے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، ظاہر گھر کا سربراہ جو فوت ہو جائے، اور فرمایا ممکن ہے وہ اس تکلیف کی وجہ سے کھانا تیار ہی نہ کر سکے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تیار کر نہیں سکتے، ممکن ہے کہ اپنی اس تکلیف کے باعث وہ کھانا تیار ہی، یا آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو مسلمان اس کے گھروں سے کھانا پکا کے اپنی حسب استطاعت بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ یہ اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے، یہ اس حدیث پہ کیا ہوتا ہے؟ 20 بندے گھر میں کھانا بھیجنے والے ہیں، اگر کوئی 10 15 20 مہمان آ بھی گئے وہ تو اسی کھانے سے ہی بھگتائے جا سکتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ چلو زیادہ ہیں، کوئی قریبی رشتہ دار اللہ کی رضا کی خاطر ان مہمانوں کو لے، 5 میں لے آیا ہوں، 4 آپ لے جائیں، 3 اور لے جائیں، ان کو اپنے گھر جا کے کھانا کھلا دیں۔ اسلام آپ کو مہمانوں کی مہمان نوازی سے نہیں روکتا، لیکن آپ فیصلہ کریں جو ہمارے ہاں میت کے دفنانے کے بعد کھانا ہوتا ہے، کیا وہ فقط مہمان کھاتے ہیں؟ جن کو پتہ چلو وہی بولے۔ نمبر 1 مہمان نہیں کھاتے، مہمانوں کا تو نام ہے، ان بیچاروں کو تو بدنام کیا گیا ہے، سادہ لفظوں میں، کھانے والے وہی محلے والے اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ بندے کو اتنا بھی احساس نہیں ہے اپنے محلے والے کا، چلو نہ ہو بندے کا وہ رشتہ دار جن کے گھر فوتگی ہوئی، کم از کم ہمسایہ تو ہے، ہمارا پڑوسی تو ہے، اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ اس کے گھر پہلے مر گئے ہم پھر اٹھ کے اس کے گھر بیٹھ گئے، لے آؤ جی جو پکا ہے، او جی ہم تو فاتحہ کہنے جاتے ہیں، فاتحہ کے لیے اگلا دن بھی ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے اسی وقت ہی آپ آ کے فاتحہ کہیں، اگلا دن ہے، مزید اگلا دن ہے، ساری زندگی فاتحہ کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس میت کو بھیج دیں۔ اللہ کرے کہ ایسا نظام آ جائے، اللہ کرے کہ ایسا کہ یہ نظام اس طرح ہو جائے جس طرح شریعت کہہ رہی ہے، جس طرح ہمارے فقہا نے اس طرح کی دعوت کو جائز نہیں سمجھا، جائز نہیں سمجھا۔ اسی طرح اللہ کرے کہ کل خانیوں پہ بھی لوگوں کو اسلام والا شعور آ جائے۔ میں ایک سائلہ، یہ ضلع مظفر گڑھ کی بات، ایک سائلہ کا سوال تھا کہ آج کل ہم بھوکے ہیں، ہماری معیشت انتہائی کمزور ہو گئی ہے، تو پوچھنے والے نے پوچھا جو ان کو جانتے تھے کہ آپ لوگوں کا ایک بیل تھا اور اس کے پیچھے ریڑھی، اس کے ذریعے آپ کا گھر والا کیا کرتا تھا؟ روزی کماتا تھا، کام کرتا تھا، وہ کہاں گئے؟ اب جواب سن کے میں جس طرح حیران ہوا، امید ہے آپ بھی حیران ہوئے۔ اس نے کہا جی ہم غریب لوگ ہیں، ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ بیٹی کا کیا ہو گیا؟ بیٹا ایک ہی ہے، جب سے شادی کی وہ علیحدہ ہو گیا، وہ ہمیں 1 روپیہ نہیں دیتا۔ اللہ کرے کہ مالک اولاد دے تو ایسی دے جو والدین کی فرما بردار ہے، اگرچہ قصور ہمارا ہے ان کے نافرمان بنانے میں، کیونکہ ہم نے ان کو قرآن و سنت کی تعلیم ہی نہیں دی۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں نا، اگر میری بات سے اتفاق نہیں ہے، ان میں سے ایک کو قرآن و سنت کی تعلیم دلوائیں، پھر دیکھنا 4 کتنا ادب و احترام کرتے ہیں، یہ اکیلا آپ کا کتنا ادب و احترام کرتا ہے، کیونکہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میرے باپ کی عزت کیا ہے، میری والدہ کا مقام کیا ہے، اس نے کیا عزت کرنی۔ جن انگریزوں کی تعلیم ہم دن رات ان کو دلاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں انہوں نے بھی وہی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ وہ اپنے والدین کی کھانسی کو برداشت نہیں کرتے اپنے گھر میں، اس لیے اسپیشل ان کے لیے ایک پورا باقاعدہ طور پہ نظام بنایا گیا، ایک شعبہ بنایا گیا، اولڈ ہاؤس میں جا کے ان کو دفن کر دیا، یہیں مرتے رہو، تم ہمارے کیا لگتے ہو۔ اور یہ آپ کے پاکستان میں بھی بن گیا، چلو وہ تو کافر تھے بھائی مان،
مسلمانوں کے ملک میں بھی بن گیا ہے. یہ اس والد اور والدہ کی عزت کی جا رہی ہے جن کو رب نے وہ مقام عطا فرمایا. فرمایا جب تک تیرا والد تیری والدہ ناراض ہے تو کچھ کر لے، نہ تیرا رب ناراض ہوگا نہ تیرا رسول تو عزت راض. کسی صورت بھی جب تک امی اور ابو ناراض ہے، اللہ اور اس کا رسول کسی صورت بندے سے راضی ہو سکتے ہیں جو مرضی کر لے. ان کی یہ عزت ہے، سال میں ایک دن جا کے اس کو ملائے. یہ سال والا قانون بھی انگریزوں نے نکالا، آج ہی ان کا دن منایا جا رہا ہے. او بھائی مانو تم کیا کسی کا دن مناؤ؟ میرے آقا کریم سے پوچھو کہ والدین کو کتنے حقوق عطا فرمائے. تم سال میں ایک دن مناؤ، سرکار فرماتے تیرا ہر سانس تیرے والدین کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے. تم نے انسانیت کو حقوق دیا یا اسلام نے دیا؟ ایک بندہ سال میں ایک دن خبر گیری کرنے جائے اور دوسرے بندے کو جب تک زندہ ہے ہر لمحہ اسلام نے پابند کیا اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے رہے، ورنہ تیری نمازیں بھی قبول نہیں. قصور ہمارا ہے. خیر وہ علیحدہ ہے، میں کچھ نہیں دیتا. تو وہ کہاں گیا؟ کہنے لگی بیٹی کا کیا ہو گیا؟ پھر کول خانی آ گئی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک مزدور بندہ کتنے پیسے جمع کر سکتا ہے؟ اس کا تو کھانا پینا بڑی مشکل سے مہینے کا پورا ہوتا ہے. 15 یا 12 ہزار سے گھر چلتا؟ اور بولے تو صحیح، اتنا ہی مزدور کماتا ہوگا 15-12 ہزار. اب انہوں نے کہا جی کول خانی کے لیے پیسے نہیں تھے تو ہم نے قرض لیا. کیا لیا؟ دیکھیں کہ کول خانی پہ کھانے پکانا شریعت نے لازم نہیں کیا. میں نے ایک جملہ بولا، کاش کے لوگ کول خانی اور چلیسویں میں بھی شریعت کے مطابق ہاں ہیں، آپ جتنا مرضی پکائیں، اگر نہیں ہے تو اسلام نہیں کہتا قرض لے کے پکاؤ. اور پھر ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہی جو قرض والوں نے آنا ہی تھا تو مجبوراً ہمیں بیل بیچنا پڑا. بیل اور اس کی ریڑھی ہمیں قرض دے دیا. اب گھر والا بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، جو اس کا آلہ تھا کمانے کے ذریعے وہ فروخت ہو گیا، وہ کول خانی کے نظر چڑھ گئے. تو میں نے اس سے پوچھا، انتہائی بزرگ خاتون تھی، میں نے کہا خالہ جی اگر آپ یہ لوگ نہ کرتے تو پھر کون سا کوئی پہاڑ آپ کے سر پہ آ جانا تھا. کہہ رہی ہے بیٹا پھر لوگوں نے باتیں نہیں کرنی تھی. اتنا ظلم بھی اپنے آپ پہ کیا، اور کیا بھی اس انداز میں کہ ایک نیکی نہ مل سکی. ایک نیکی کیوں؟ اس کے جملے دیکھو کہ اگر ہم نہ کرتے تو لوگ کیا کہتے؟ بیٹی مار گئی کول خانی پہ چاول تک نہیں کیے، بیٹی مار گئی کول خانی پہ چنے تک نہیں کیے، بیٹی مار گئی کول خانی پہ فروٹ نہیں لے آئے. تو یہ ریاکاری ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا بھی نہیں. گھر سارا معیشت کا آلہ، جو چیز معیشت کا نظام تھا وہ سارا ختم. اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، کیونکہ بزرگ شخص ہے وہ بھی، اور کوئی کام کر سکتا. اب جی ہمارے گھر فاقے، اب ہمارے گھر کیا ہے؟ کاش کہ ہم نے اسلام کو سیکھا ہوتا. دیکھو ایسے لوگوں کو تو اسلام نے زکوٰۃ فرض ہے وہ نہیں فرض کی، وہ بھی اس پہ فرض کیا جو فرض ہے، عین فرض. جس کے پاس مال ہوتا ہے اس پہ فرض ہوتی ہے. اور صرف تھوڑا بہت مال نہیں، ایک اچھی خاصی تعداد میں نصاب رکھا اسلام نے. تو کول خانی کا کھانا کیا اسلام ہمارے اوپر لازم کر رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں ہم دین اسلام سے کتنے دور ہو گئے. دین اسلام سے کتنے؟ کول خانی 3، 7، 9، 40واں 66واں برسی مرنے والے کے ترکے سے اس سے لنگر نہیں کر سکتے ہم. یہ یاد رکھنا. اپنے پیسوں سے دو، جس کو زیادہ شوق چڑھا ہو اپنے گھر سے دو. اس کی جائیداد سے آپ اس کول خانی کے اوپر جو خرچ ہونا ہے وہ اس کی جائیداد سے نہیں لیا جا سکتا. خصوصاً جب کوئی ایک ورثہ میں بچہ یا بچی نابالغ ہو. کیا ہو؟ اور بالغوں نے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ہی وراثت سے کول خانی کر ڈالی. اب تو جس چیز کو پتہ چل جائے اس کے لیے اس کھانے کا کھانا ہی حرام ہو جاتا ہے. اس کھانے کا کھانا ہی کیا ہو جاتا ہے. اسی لیے احتیاط اس بات میں ہے کہ کول خانیوں پہ بندہ کھائے کچھ ہے. ہمارے پر فرض تو نہیں ہے کھانا، کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ کہ میں نے نہیں کھانا بس ٹھیک. کون سا کو اسلام نے فرض کیا جو کول خانی پہ کھا کے ہی جاؤ؟ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ کول خانیوں پہ کھانا نہ کھایا کریں، کول خانی پہ چنے نہ کھایا کریں، فروٹ نہ لیا کریں. آئیں پڑھیں دعا کریں اور گھروں کو چلیں.
کیونکہ لوگوں کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ایسی کلخانیاں ہوتی ہوں گی کہ پیچھے ان کے اولاد نابالغ ہے اور وراثت جو پیچھے وہ چھوڑ گیا اسی سے وہ سامان لے آئے, اس کا کھانا ہی حرام ہو جاتا ہے. جس طرح میری جیب سے کوئی 10,000 روپے نکال لے اور کھا جائے, اس کے لیے حلال ہے کیونکہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے. تو جو نابالغ بچے ہیں نا, ان کا بھی برابر کا حصہ ہے. ان کا برابر کا کیا ہے؟ وہ کہہ بھی دے میں نے اجازت دی ہے کر دو, اسلام کہتا ہے اس کی اجازت کو ہم مانتے ہی نہیں, کیونکہ اس کو ابھی نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے. نابالغ بچہ اپنے مال اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کر سکتا. ہاں آپ دیں بیٹا جاؤ مسجد میں ڈال کے آ جاؤ, یہ آپ کا مال ہے, یہ ٹھیک ہے. جس چیز کا خود وہ مالک ہے وہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس بیچارے کو تو نفع نقصان کا شریعت اس کے تصرفات کو نہیں مانتی. پھر جو مال بچ جائے, دوسرا مسئلہ. اب دیکھیں گے میت پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے. اس قرضے سے مراد بندوں کا قرض ہے, ایک اللہ کا بھی قرض ہوتا ہے. میں مر گیا, میں نے 5 سال کی زکوٰۃ نہیں دی, میں نے حج نہیں کیا حالانکہ میں صاحب استعداد تھا, تو یہ اللہ کا قرض ہے. یہ قرض کس کا ہے؟ اس کو نہیں نکالنا, بندوں کا قرض. میں مر گیا, میں نے حاجی لائق علی صاحب کا 10,000 روپے دینا. اب کیا ہوگا, میری وراثت اور جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے میرا قرض میری جائیداد سے دیا جائے گا, بھلے سارا مال ہی لگ جائے تب بھی دیا جائے گا. حتیٰ کہ اسلام نے یہاں تک رکھا مرنے والے کے جائیداد میں ٹوٹل ہر چیز بیچ کے 1 لاکھ روپیہ ہے, اور قرض لینے والے جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو اب اسلام نے اس کے لیے طریقہ دیا ہے. ان سارے لوگوں پہ اس لاکھ کو کیسے تقسیم کریں گے, اس لاکھ کو کیسے, اس کے لیے باقاعدہ اسلام نے اصول وضع کی ہے. اسلام کسی بھی دروازے پہ جا کے رکتا نہیں, کہتا ہے جس دروازے پہ تجھے حاجت ہوگی ہم پہلے کھول کے رکھے ہوئے ہیں, پریشان نہ ہو, تو آ تو صحیح ہماری طرف, تو آ تو صحیح ہماری طرف. اب اس کا قرض دیا جائے گا. جب قرض ادا ہو جائے تو اس کے بعد دیکھیں گے میت نے اپنے مرنے سے پہلے, اپنے مرنے سے نماز اور روزے کے فدیہ کی وصیت تو نہیں کی تھی. مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھانا پڑے گا کچھ نہ کچھ. جب بندہ مر جائے نا, کوئی نمازوں میں کوتاہی ہو گئی ہو, نہ پڑھی ہوں, روزے رمضان کے نہ رکھے ہوں, تو اسلام نے اس کے لیے ایک کفارہ رکھا ہے مرنے کے بعد, زندہ بندہ کے لیے نہیں ہے, مرنے کے یہ اس کی جائیداد سے اس وقت دیں گے جب وہ وصیت بھی کر گیا ہو کہ میری نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا, کفارہ ادا کر دینا. اگر وہ کر گیا ہے تو 1/3 مال تک, کتنے تک, اس کا مال جتنا مثلا 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ہے, کتنا 1 لاکھ سے اس کی اس وصیت کو اگر وہ کر گیا ہے تو ہم پورا کریں گے 1/3 مال سے. اور اگر تمامی ورثہ بالغ ہوں اور کہیں کچھ نہیں ہوتا, اس کی جتنا بھی کفارہ بنتا ہے بھلے سارا مال لگتا ہے لگا دو, لیکن کس صورت میں, جب جتنے اس کے وارث ہیں سب کے سب کیا ہوں اور سارے اجازت دے دیں. اب بھلے ساری جائیداد بھی لگ جائے کفارے پہ لگا دیں. اگر وہ اجازت نہ دیں یا ان میں سے کوئی ایک نہ دے تو پھر 1/3 تک اس کو اجازت ہے. مرنے والے کو اپنے مال میں 1/3 تک تصرف کی کیا ہے, اجازت ہے. پھر اگر اس نے یہ بھی وصیت نہیں کی تو ہم دیکھیں گے کیا اس نے کوئی وصیت کی ہے, کیا اس نے کوئی وصیت, ضروری تو نہیں کہ روزے اور نماز کے بارے میں کی ہو, ممکن ہے اس نے یہ بھی وصیت کی ہو کہ میں اگر مر جاؤں تو میرے کتب خانے سے 1/3 مال جو ہے وہ فلاں عالم دین کو دے دینا, جتنی بھی میری جائیداد بنے, کیونکہ میں 1/3 سے زیادہ وصیت کر نہیں سکتا.
تہائی سے زیادہ وصیت ہے؟ میں نے دیکھا میرے پیچھے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی ان کتابوں کو، کیونکہ کتابیں عربی میں ہیں، یہ سارے اردو دان ہیں. تو اب میں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وصیت کر ڈالی کہ جب میں مر جاؤں تو میری جتنی جائیداد بنے اس کا تہائی حصہ جو ہے وہ کتب کی قیمت کی اعتبار سے فلاں عالم دین کو دے دوں. اب یہ وصیت قرض کے بعد ادا کی جائے گی. وصیت قرض کے پہلے کیا ہوگا؟ تجہیز و تکفین. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قرض. یہ صرف مجھے ضرورت ہے مسائل؟ ممکن ہے آپ کے گھروں میں موت کا کوئی سسٹم ہی نہ ہو. بولتے جو نہیں ہیں آپ. میں تو اس لیے یہ موضوع لے آیا ہوں، 5واں اتوار جا رہا ہے، تاکہ میرے متعلقین کو بھی ان مسائل کی سمجھ ہو. بولنے کا فائدہ کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ کبیر ذہن کے ہوتے ہیں وہ سننے سے یاد کر لیتے ہیں، کچھ میرے جیسے بھی کوندے ذہن کے ہوتے ہیں، جب بار بار بولیں گے تو ان کو بھی کیا ہو جائے گا؟ یاد ہو جائے گا. سب سے پہلے تجہیز ہو، اس کے بعد میت کے ترکے سے، اس کے بعد نماز روزے کی اگر وصیت ہے کفارے کی تو وہ، اگر نہیں ہے تو مطلق وصیت. مطلق کیا ہے؟ اب وصیت کے لیے ضروری ہے نمبر 1 تہائی مال سے زیادہ کی نہ کی ہو. نمبر 2 اپنے کسی وارث کے لیے وصیت نہ کی ہو. مثلا میں اگر کہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بڑے بیٹے کو 5 لاکھ روپیہ دے دینا، تہائی مال بنتا ہو اگر 5 لاکھ، پھر جو ہے وہ جائیداد تقسیم کرنا، یہ وصیت باطل ہے کیونکہ میرا بیٹا میرا وارث ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وصیت للوارث. سرکار نے فرمایا وارث کے لیے وصیت کی ہم نے اجازت ہی نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو بھی حصہ ہے وہ اللہ نے قرآن میں مقرر کر رکھا. اگر آپ ایک وارث کے لیے کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی. سارے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہیں کی، ایک کے لیے کی. بیٹوں، بیٹیوں، بیوی، والدین، یہ بندے کے میرے ورثاء ہیں، تو ان کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے ہیں. سرکار نے فرمایا ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. ان کے لیے وصیت، ہاں میں وصیت کر سکتا ہوں جو میرا وارث نہ ہو. جو میرا وارث ہے، پہلی شرط تہائی سے زیادہ نہ ہو. دوسری شرط جس کے لیے کر رہا ہے وہ بندے کا وارث نہ ہو. تیسری شرط کہ وہ کوئی گناہ کے کام کے لیے وصیت نہ ہو. وہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مال سے 6واں حال بنا دینا تہائی مال سے. یہ کیونکہ گناہ ہے اس لیے وصیت باطل ہے. اس لیے وصیت جب میں مر جاؤں تو اسے امام بار کا بنا دینا، کیونکہ فی نفس ہی گناہ ہے. وہاں صحابہ کی ازواج مطہرات انبیاء کی شان میں توہین کی جاتی ہے، تو لہذا یہ وصیت کسی صورت بھی مانی. ہاں اگر کہیں میں مر جاؤں میرے مال سے جو تہائی حصہ بنے اس سے کوئی مسجد بنا دینا، اب اس کو مانا جائے گا. یا مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، کہتا ہے اس مسجد کا فلاں کام ہونے والا ہے وہ میرے تہائی مال سے کروا دینا، یا فلاں عالم دین کو میرا تہائی مال دے دینا تاکہ وہ اپنے کسی کام یا کتب پہ لگا لے گا، چلو میرے لیے صدقہ ہے. یا فلاں غریب کو دے دینا جو بندے کا وارث نہ ہو، جو بندے کا یہ وصیت اس انداز سے صحیح ہوگی. اس کے علاوہ وصیت درست نہیں ہوگی. اب چوتھا کام وہ ہے ورثاء میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے مال کو تقسیم کرنا. اس کے مال کو آخر میں ورثاء آئیں گے، اس کے کفن دفن کا نظام پہلے، خیرات کا نہیں، جو صدقہ کریں گے وہ نہیں، جو لنگر پکائیں گے وہ اپنی جیب سے. اس کے بعد اس پہ قرض ہے تو وہ، اس کے بعد کوئی وصیت ہے تو وہ، اس کے بعد جو بچے گا اب کہیں گے جی ان کے ورثاء کتنے ہیں اور کس کا کتنا حق بنتا ہے. یہ کسی مفتی کے پاس ہمیں جانا ہوگا کیونکہ ہمیں خود سمجھ نہیں ہوتی. ہمیں تو نماز پڑھنے کے طریقے نہیں آتے، تو وراثت کے مسائل 1000 بندے کو اکٹھا کرو جو جاننے والے ہیں، ان میں سے کہ 2-3 ہوتے ہیں جن کو جاننے والوں کی بات، تو سادہ بندے پھر کس طرح جانے کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا حق ہے. تو پھر کسی مفتی اسلام سے رابطہ کر کے
ہم اس کو تقسیم کریں گے. یہ قسط نمبر 5 اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ قسط نمبر 6 کے اندر کچھ تقسیمیں ہم آپ کو عرض کریں گے. کچھ تقسیمیں ہم آپ کو عرض کریں گے کہ اگر اس طرح کا شخص فوت ہوا ہے، پیچھے فلاں فلاں اور فلاں بندے کھڑے ہیں، تو فلاں کا کتنا حصہ ہے، فلاں کا اس صورت میں کتنا حصہ ہے، اور فلاں کا. یہ قسط نمبر 6 یعنی بشرط صحت و زندگی اگلے اتوار کو عرض کریں گے. مالک کریم مجھے آپ سب کو جو ہم سرکار کا دین سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم.